تو میں ایک صاحب سے بحث کرنے لگا, بات چیت ہو رہی تھی, بحث کے ڈسکشن ہو رہا, تو کہنے لگا آپ کا یہ جذبات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کیونکہ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں تو ایتھیسٹ ہوں, ایگنوسٹک ہوں, میں تو اللہ کو میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں, تو یہ سارے آرگیومنٹس میرے لیے بیکار ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا صاحب آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے؟ کہنے نہیں میں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا. میں نے جب آپ نے کتاب نہیں پڑھی تو اس کے بارے میں آپ رائے بھی نہیں رکھ سکتے. کامن سی بات ہے, آپ ایک کتاب کو پڑھے نہیں اور آپ رائے رکھ رہے ہیں. تو کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے جب قرآن مجید نہیں پڑھا ہے تو میں اگر آپ کو ایک بات کہوں تو اس کا جواب آپ نیگیٹو میں دیں گے. آپ جو بھی میں ابھی کہوں گا وہ آپ نیگیٹو میں جواب دے دیں کیونکہ آپ نے قرآن تو نہیں پڑھا ہوا. کہنا چاہے آپ پاکستانی ہو, چاہے امریکن ہو, چاہے برٹش ہو, چاہے انڈین ہو, چاہے کوئی بھی دنیا کی نیشنلٹی آپ کی ہو, لیکن آپ کوئی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو, چاہے آپ نان بلیور ہوں, چاہے ایتھیسٹ ہوں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ کا جواب سب کے سب انسان کا جواب ایک ہی جواب ہوگا. جو بھی میں ایک بات کہوں گا اس کا جواب ایک ہی ہوگا. تمام انسان دنیا کے مل جائیں, کوئی بھی خیالات کیوں, پاگل نہ ہو, کامن سینس نو, نارمل آدمی, ان کا جواب ایک ہی ہوگا جو بھی میں بات کہنے والا ہوں. اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ یہ زمین اور آسمان میں نے بنائی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ جی, اگر میں کہوں یہ زمین آسمان جو تم دیکھتے ہو یہ میں نے بنائی ہے, آپ کیا سمجھیں گے مجھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. کوئی یہودی, عیسائی, انگریز, ہندو, بدھسٹ, ایگنوسٹک, ایتھیسٹ, وہ کیا سمجھے گا یہ بات کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں کہہ سکتا. اس اسٹیٹمنٹ کی ویلیڈیٹی کوئی بھی دنیا کا آدمی ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں. انسان, میں تمہیں موت دوں گا, میں تمہیں زندگی دوں گا, میں تمہیں دوبارہ کھڑا کر دوں گا, یہ میں کہہ سکتا ہوں؟ یہ اسٹیٹمنٹ میں کہہ سکتا ہوں صاحب؟ نہیں کہہ سکتا نا. تو میں نے کہا یہ تو دو اسٹیٹمنٹ ایسی میں نے وربلی بول دیے, ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ اس قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں. تو آپ سے سوال یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ سب نے ابھی کہا ہے کہ انسان نہیں کہہ سکتا. تو اس قرآن مجید میں ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ ہے فرسٹ پرسن میں. میرا سوال اس آدمی سے, یہ کون ہے؟ انسان تو نہیں کہہ سکتا. انسان تو آپ کہہ رہے نہیں کہہ سکتا, تو یہ کون ہے؟ تو آپ اور میں تو اللہ کہتے ہیں, لیکن اس ایتھیسٹ سے پوچھو نا, اس سے پوچھو یہ کون کہتا ہے. آپ یقین کرو آپ کی شکل دیکھے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 23 میں کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ, اور اگر تم کو شک ہے, فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, تو ایک ایسی صورت بناؤ, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. پھر کہتا اللہ تعالیٰ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, تم ایسا نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, ایسا ہرگز نہیں کر سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, پھر ڈرو اس آگ سے اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے, تو جو کافر انکاریوں کے لیے بنا رکھی ہے. اس کا چیلنج آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ کوئی شاعری ہے کہ صاحب ایسے جوڑ نہیں بنا سکتے آپ. اس کا فرسٹ پرسن سپیچ دنیا کا کوئی انسان نہ کہہ سکتا ہے, نہ ایکسپٹ کی جا سکتی ہے. یہ چیلنج اللہ کا ہے, اس کریٹڈ بینگ کا ہے جس کو آپ سمجھیں. اس کی کتاب کو پہلے ہاتھ میں تو اٹھائیں, سمجھ کے بغیر سوچے پڑھے کہہ دیتے ہیں ایک جملہ, تو وہ سٹیٹمنٹ فیکٹ اس کا اپنا ہے. اس کتاب کا پروف وہ خود دیتی ہے. ایک ایک سٹیٹمنٹ آپ اپنے پہ رکھ کے سوچے کہ انسان کہہ سکتا ہے, یہ انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے, انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں صاحب, چلو میں پاگل گدو بند, اس کو پاگل خانے ڈال دو, کہیں نہیں سکتا انسان, تو وہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے. تو اس کا پروف آپ کو اتنی آیتیں جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر تو اللہ نے مہر بھی لگا رکھی ہے نا کچھ لوگوں کے اوپر. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. سورہ نحل 16:125 آیت. اب اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. حکمت دانائی کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو اور اچھے طریقے سے واز کرو, اور وہ جو سب اچھا ہے اس کے ساتھ ان سے بحث کرو. بے شک تیرا رب وہی ہے جو جانتا ہے کون ہے جو اس کے راستے کے بارے میں گمراہ ہوا, اور وہ زیادہ جانتا ہے ان کو جو ہدایت یافتہ ہیں. تو
تو یہاں دیکھیے پہلے لکھا ہے شروع میں ایک سٹیٹمنٹ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ دعوت دیں راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. کیا مطلب حکمت کے ساتھ دعوت دیں بتائیں آپ؟ یعنی آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ دعوت دیں، کیونکہ یہ رسول کو خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر ہم سنت رسول میں ہم کو بھی ایسے ہی کرنا ہے. اور اتنی دیر سے لیکچر ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے آپ نے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ پتہ نہیں ایک واقعات میں کہ وہ تھے، وہ کون، بابا فرید شکرگن، انہوں نے شکر بڑی پسند تھی، پھر انہوں نے شکر چھوڑی، پھر کہا تم شکر مت کھاؤ. اس طرح کی بات ہے کیا ہے؟ مطلب عام طور پہ ہوتا ہے پہلے آپ اس پہ عمل کریں پھر دوسروں کے، یہ سنا ہوگا آپ نے. اس طرح کی بہت ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں. مطلب یہاں تو آیت ہی بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ حکمت کے ساتھ دعوت دیں، یعنی کہ آپ اس پہ کنٹینیوس پریکٹسنگ ہو، آپ کا وہ ایمان کا حصہ بن چکی ہو، تب آپ دعوت دیں. ورنہ دعوت کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا، پرپس کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اگر میں فرض کریے ایک چیز کا بینیفٹ مجھے نہیں مل رہا تو میں دعوت کس بات کے لیے دے رہا ہوں آپ کو؟ تو دعوت دینے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ دعوت دیں راستے کی رب کی طرف حکمت کے ساتھ. تو کتنا یہ امپورٹنٹ چیز ہے حکمت، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا حکمت کے ساتھ دعوت دیں اور واز کریں اچھے طریقے سے، اور ساتھ میں ان سے جادل کریں، جدال کریں مطلب ہوتا ہے بحث کریں اچھے احسن طریقے سے. وہ بھی احسن طریقہ ہے کیونکہ جیلس ہے، وہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو، جو کہ چلا کے وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا تو جیلس ہے وہ، تو اس سے بھی آپ کو ہوشیار رہنا. جادل بالاحسن ان ربک هو اعلی، اللہ زیادہ جانتا ہے کون گمراہ ہے راستے سے اور کون ہدایت یافتہ ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں منع کر رہا کہ آپ ان سے دعوت نہ دیں، لیکن دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ. یہ پورا جو آپ نے لیکچر سنا ہے یہاں پر حکمت کے معنی وہ نہیں ہے ڈپلومیسی، جوڑ توڑ، چلاکی، جو میں شروع میں بتا رہا تھا، اس طرح نہیں ہے. یہ پورا پراپر طریقہ جو بتا دیا، کیونکہ تمام انبیوں کے ساتھ یہ ہے، اور اللہ نے حکمت جس کو چاہتا. اب یہ یہاں پر لکھا ہے سورہ نجم 53، اس کی 1 سے میں 4 پڑھوں گا. وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ خواہش کرے. اب یہ ستارہ جو ہوتا ہے، اب ہوا اس کی بھی خواہش ہوگی کوئی، تو یہاں لکھے قسم نجم جب وہ ہوا خواہش کرے. ما ضل صاحبکم وما غوا. اب یہ بشر کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ جو قرآن کا بشر ہے، وہ جو بشر ہے نہ وہ گمراہ ہے، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہے نہ اکسائے ہوا ہے. یعنی کچھ اکسانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمپٹیشن سمجھتے ہیں، انگلش میں ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیزوں سے اگر مل جائے مجھے دھوکہ دے کے فائدہ پہنچ جائے. جانتا ہوں میں غلط ہے، لیکن مجھے ٹیمپٹیشن، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو غلط ہیں، امورل ہیں، غلط چیزوں کی مجھے ٹیمپٹیشن ہو اس کی، تو اس میں اکسا جاؤں گا میں. تو اللہ کہہ رہے ہیں نہ وہ اکسائے ہوا بھی نہیں ہے، کسی سے لالچ میں نہیں ہے وہ. وما ينطق عن الہوا، اور وہ خوش خواہش سے منطق نہیں کرتا. یعنی ایک آدمی خواہش کو آگے بنائے، ایک خواہش لے لے اور اس کو میں لاجیکلی کنوینس کرنا چاہوں تو وہ نہیں کرتا ایسا. ان ہوا الا وحی یوحا، نہیں ہے سوائے وحی کی گئی جو وحی کی گئی، یعنی متاثر کیا گیا جو متاثر کیا گیا. یہ اللہ بتا رہا ہے. اچھا میں ایک اور اللہ کے بارے میں ایک بات بتاؤں. لوگ اللہ کو، جوز بھی اللہ کو مانتے ہیں کہنے کو، کرسچنز بھی کہتے ہیں سم فادر سن کو، مگر گاڈ تو کہہ رہے ہیں نا. ہمارے نام کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں خدا اللہ. لیکن اللہ نے کیا کہا، اس کی ساتھ آپ نے کیا عمل کیا، تب نے اللہ کو مانا اور آپ نے عمل کیا. اگر میں کہ اللہ کو، بڑی بحث چلتی ہے دنیا میں اللہ کو منوانے کے لیے. بھائی اللہ کو منوا لیا کہ بھائی اللہ ہے، پوری کائنات کا چلانے والا کوئی نہ کوئی، یہ تھوڑی کہ خود بخود ہو گئی ہے. اب یہ آپ نے جب مان لیا اللہ ہے تو اب اللہ بس یہاں بات ختم نہیں ہوئی. یہاں پھر دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے. وہ آئیڈیل نہیں ہے. تو ہمارے ذہن میں نارملی لوگ آئیڈیل ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے ذہن میں خدا کا کنسیپٹ ہے. وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، وہ اس کا اپنا خود کا بنایا ہوا ہے. تو جب اللہ کی آیت میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے، اس کو جب آپ نے ذہن میں نشین کر لیا اور آپ نے اپنی سوچ بنائی،
تب آپ نے اللہ کو فالو کرنا شروع کیا.